ڈاکٹر جاوید صاحب کی محفل میں جب بھی جاتا ہوں تو میرے مرشد کا ذکر ضرور ہوتا ہے، تو اسے نا ان سے ذرا بدلہ لینے کے لیے ان کی ایک بات اپنی محفل میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج صبح ہی کسی نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر جاوید صاحب نے کہا ہے کہ کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میرے لیے جو ہے نا وہ مرد عورت نہیں ہے، میرے لیے سب روحیں ہیں۔ تو اب یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں وہ آدم ہوں جس کی پسلی سے ابھی اماں ہوا پیدا نہیں ہوئی ہیں، میں وہ آدم۔ یہ انہوں نے کسی نے بتایا کہ ڈاکٹر جاوید صاحب، اور جس نے بتایا مجھے یقین ہے اس نے ان کی بات سن کے، تو میں نے کہا جی یہ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا یہ تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا بلے شاہ جو کہہ گیا نا وہ وہاں تک تو ڈاکٹر جاوید صاحب پہنچے نہیں، ابھی انہیں رعایت کر دی ہے۔ بلے شاہ کا مشہور کلام ہے کون فیکون تے کل دی گل ہے، کل کا مطلب ہے یسٹرڈے، یعنی کہ ابھی 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 ہے، کل کا دن تو ابھی ابھی گزرا ہے۔ کون فیکون تے کل دی گل ہے، اسی آگے پریت لگائی، یعنی کہ ہمارا جو اللہ سے پیار ہے وہ تو کون فیکون سے بھی پہلے کا ہے۔ تو آدم کی تخلیق تو کون فیکون کے بعد ہی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو بابا بلے شاہ کا کلام ہے نا، یہ آپ سنیے گا تو اس میں جب وہ کلائمیکس پہ پہنچتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں دادا گود کھڈایا، یعنی دادا گود کھڈایا، یعنی کہ میں نے تو اپنے دادا کو اپنی گود میں کھلایا۔ اور دادا سے یہاں کیا مطلب ہے؟ دادا کا مطلب یہاں حضرت آدم، یعنی کہ میں تو وہ ہوں کہ میں نے آدم سے اپنی گود۔ میں نے کہا یہ ڈاکٹر جاوید صاحب تو ابھی آدم تک ہی رہے ہیں، بلے شاہ تو ابھی آنکھیں نکل گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بابوں کی باتیں ہیں اور یہ کچھ سمجھ میں نہیں آنے والی ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اور بابا جو ہوتے ہیں نا وہ شریعت سے تھوڑا سا آگے اس طرح ہوتا ہے، میں مثال سے بتاتا ہوں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ ایمان کی تعریف بیان۔ تمام صحابہ نے اپنے اپنے جہاں تک کہ ان کی سمجھ بوجھ تھی ایمان کی تعریف بتائی۔ آخر میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے، تو آپ سرکار نے پوچھا کہ جی تم بھی کچھ کہو۔ تو ظاہر ہے وہ ایک تو غلام تھے اور بڑے ادب میں تھے، تو ظاہر ہے وہ آخر ان کی باری جو تھی نا سب سے آخر میں، انہوں نے کہا جی مجھے تو اتنی سمجھ آئی ہے کہ ایمان تو یہ ہے کہ ایمان بھی آپ پہ قربان۔ آپ نے فرمایا اللہ ہے تو ہم نے کہا اللہ ہے، آپ کہہ دیں گے اللہ نہیں ہے تو ہم کہہ دیں گے اللہ نہیں۔ اب یہ بات کر دی جائے تو شریعت والے یہاں ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے بات کر دی، اور یہ عشق کی بات ہے جو حضرت بلال نے کی، شریعت والے اس پہ فوراً ناراض ہوتے ہیں، یہ کیسی بات ہے۔ تو بابا جو ہوتا ہے نا وہ حضرت بلال والی بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہ شریعت والوں کو تھوڑی سی جو ہے وہ ناگوار بولتی۔ میں اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک تو کسی بابے کی محفل میں جانا نہیں چاہیے، پہلی بات، اور جانا چاہیے اگر چلے بھی گئے ہیں نا تو بابے سے نا شریعت کا مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، شریعت کا مسئلہ بتانے کے الگ شعبہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی عالم دین سے شریعت کا پوچھنا چاہیے۔ وہ مجھے یاد ہے جمعے کی محفل میں جو لوگ آتے تھے نا وہ عام طور پہ وہ ایسے لوگ ہوتے تھے جن کی وہ پہلی محفل ہوتی تھی اور وہ دوبارہ بھی نہیں آتے تھے، ایک دفعہ ہی آتے تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا واصف صاحب کون ہیں، ان سے کیسا سوال کرنا ہے کیسا نہیں کرنا۔ تو جمعے میں خواتین بھی ہوتی تھیں، جمعے کی میں ایک سائڈ پہ، تو ایک خاتون نے پوچھ لیا واصف صاحب یہ نیل پالش کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے؟
کہ نہیں ہوتا. تو بابا نے کہا کہ جی اگر پوچھو گی تو نہیں ہوتا, اگر نہیں پوچھو گی تو ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو بابے نے تو پھر ایسے ہی جواب دیا, اس نے شریعت کے خلاف تو بول بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, اس نے صرف اتنا ہی کہنا کہ یار میرے سے پھر ایسا سوال نہ پوچھو. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے جی. اب ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیے؟ بات یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے کیسے دل کو مائل کریں اللہ کی طرف, اس کے بارے میں. اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے, اور اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا کبھی بھی. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اللہ جب مائل ہوتا ہے پھر انسان کے دل میں اللہ کے لیے کشش وہ پیدا کر دیتے. تو آغاز جو ہے نا وہ ادھر سے ہی ہوتا ہے, اور وہ آپ کو معلوم ہے اپنی مرضی کا مالک ہے, بے پرواہ ہے. ٹھیک ہے, نیو لا لیا بے پرواہ جناب. ٹھیک ہے نا, تو وہ بے پرواہ ہے, اس کی مرضی ہے, جس پہ مائل ہو جائے جس پہ مائل نہ ہو جائے. تو اس کا کوئی فارمولہ تو اللہ کے سامنے تو پیش نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی مرضی ہے, اور بالکل لامحدود اختیارات کا مالک ہے, وہ لامحدود مرضی کا مالک ہے. تو جس کو چاہے اپنی طرف مائل کر دے, اس کا کوئی فارمولہ نہیں. یہ اس کی پسند کی بات ہے, کس کو پسند کر دے. غلام تو کبھی اپنے مالک کو پسند نہیں کرتے, مالک اس مارکیٹ میں جا کے اپنے غلام کو پسند کر کے تو خرید کے رہے. تو غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ مالک کو پسند کرے, اور مالک کی مرضی ہے, وہ جو غلام اچھا لگ جائے, ایاز اچھا لگ جائے تو لگ جائے. اور وہ بادشاہ حالانکہ دنیا کا بادشاہ ہے, لیکن اس کے وہ بھی بہت لا محدود اختیارات والا بادشاہ, شہنشاہ ہے. اس کو اگر ایاز پسند ہے اب اس میں اب باقی لوگ جیلس ہونے کے علاوہ باقی سارے درباری اور کیا کر سکتے. آپ کوئی پوچھے کہ ایاز کی کیا کوالیفیکیشن تھی, تو اس سے زیادہ کوالیفیکیشن والے لوگ درباری تو 10,000 گنا زیادہ کوالیفیکیشن والے درباری اس کے دربار میں وزیر اور مشیر تھے. وہ تو ایک خریدا گیا غلام تھا. باقی سارے لوگ تو بہت عالم فاضل اور دانا قسم کے لوگ اس کے وزیر اور مشیر تھے. وہ ایک زر خرید غلام تھا, یعنی کہ پیسے دے کے خریدا گیا, اور کوئی لیکن وہ محبوب تھا. اب اس میں کیا کیا جا سکتا. ہاں یہ ہے کہ انسان کوشش کر سکتا ہے کہ کوئی جا کے ایسا کام کر لے جس سے وہ کوئی امکان پیدا ہو جائے کہ اللہ اس بندے کو پسند کرے. اب یہ ابھی شریعت اور طریقت کی بس 2 منٹ اور پھر اس کے بعد نماز. شریعت اور طریقت کی بات ہوئی تھی, اور یہ بات بار بار یہ سوال ہوتا ہے. شریعت جو ہے نا یہ رستہ ہے اللہ تک پہنچ, اور طریقت جو ہے نا یہ بھی رستہ ہے, لیکن یہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے رستہ ہے. ایک تو مین روڈ ہوتی ہے نا کسی جگہ پہنچنے کی, ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے کئی دفعہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے مین روڈ سے. جس بندے کو لاہور شہر کے رستوں کا پتہ ہو, کئی دفعہ وہ مین روڈ کو بائی پاس کر کے گلیوں میں سے نکل جاتا ہے, اور وہ جہاں پہنچنا ہوتا تھا وہ ٹریفک سے بچ جاتا ہے, یا لمبے رستے سے بچ جاتا ہے, اشاروں سے بچ جاتا ہے. تو وہ جو سمجھدار بندہ ہے وہ گلیوں سے ہوتا ہوا, چھوٹے رستوں سے ہوتا ہوا وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے.
تو طریقہ جو ہے نا وہ شریعت جو ہے وہ تو مال روڈ ہے، ٹھیک ہے نا، سیدھی سیدھی ہے. طریقہ جو ہے وہ آپ ہے کہ آپ نے آؤٹ آف دا وے. تو اب اللہ جو ہے نا یہ ذرا شارع عام پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. یہ عام طور پہ شارع عام سے تھوڑا ہٹ کے بیٹھتا ہے، آؤٹ آف وے بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو آؤٹ آف وے بیٹھا ہوا ہے تو پھر تھوڑا سا بندہ زندگی میں کوئی آؤٹ آف وے جا کے کام کر لے، ہو سکتا ہے پھر وہ مل جائے اس کو. شریعت نے تو 2.5% کی کہی ہے، اور لیکن آؤٹ آف دا وے کا آپ مطلب سمجھ گئے ہوں. وہ 2.5% پہ بھی بینکر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ ہمارا کسی اور شریعت سے تعلق ہے، ہمارے اوپر یہ زکوٰۃ نہیں رہتی. اور مجھے ایک بہت بڑے بینکر نے جو ہمارے پیر بھائی تھے، واصف صاحب کی محفل میں کہا کہ واصف صاحب آپ کو میں بتاؤں پاکستان میں اکثریت جو ہے نا وہ اس فقہ والے لوگوں کی ہے. تو واصف صاحب نے کہا کس طرح؟ کہتے ہیں جی بینکوں کے سرٹیفکیٹ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا اکثریت تو اس شریعت کی. تو یہ اس 2.5% سے بچنے کے بھی لوگوں نے طریقے ایجاد کیے. ٹھیک ہے، تو اور یہ بالکل شرعی طریقہ ہے جو انہوں نے ایجاد کی. اور دہلی کے ایک قاضی تھے، وہ جب سال ختم ہوتا تھا، رمضان کی پہلی آتی تھی، تو وہ اپنے سارے جو ان کے اثاثے تھے وہ اپنی بیوی کے نام کر دیتے، اور بیوی کے جو سارے اثاثے تھے وہ اپنے نام کر دیتے. تو شرعی طور پہ ان کے زکوٰۃ 0 ہوتی تھی، اور وہ قاضی تھے. صحیح. تو شریعت کے پاس جو ہے نا بڑے طریقے ہوتے. عقل عیار ہے 100 بھیس بدل دیتی. عشق بیچارہ نہ ملا نہ قاضی نہ فقی. اب وہ عشق بیچارہ ہے. تو یہ جو ہے طریقہ جو ہے نا یہ عشق بیچارے کی بات ہے. گفتم کے مر گئے ناگہاں گفتہ کے درجے ہجر من. گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار من.